اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ یہ قرآن پاک ہے اردو زبان میں، اس کا سننا ثواب ہے، اس کو آگے شیئر کریں، جو کوئی سنے گا اس کے ثواب میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، تو یہ سنا ضرور کریں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ میں یہ پروگرام تیار کرتا ہوں تاکہ ہم سب تک یہ اچھی باتیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا دین کو پھیلاؤ، بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ بھی اس کو پھیلائیں آگے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو میں پہلے حدیث پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مسلم کی حدیث ہے 4885۔ عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز چڑیوں کے قالب میں قندیلوں کے اندر ہیں جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ رہتی ہیں۔ ایک بار ان کے پروردگار نے ان کو دیکھا اور فرمایا، تم کچھ چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا چاہیں گی، ہم تو جنت میں چگتی پھرتی ہیں، جہاں جاتی ہیں۔ پروردگار نے پھر پوچھا جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر پوچھے ہماری رہائی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر پوچھتے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہماری روحوں کو پھیر دے ہمارے بدنوں میں، یعنی دنیا کے بدنوں میں، تاکہ ہم مارے جائیں دوبارہ تیری راہ میں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب ان کو کوئی خواہش نہیں تو چھوڑ دیا ان کو۔ تو مسلم کی حدیث ہے 4940۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 ہیں۔ نمبر 1، جو طاعون یا کسی وبا یا جو مرض عام ہو جائے اس سے مرے۔ نمبر 2، جو پیٹ کے عارضہ سے مرے۔ نمبر 3، جو پانی میں ڈوب کر مرے۔ نمبر 4، جو دب کر مرے۔ نمبر 5، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ تو یہ شہادت کی چیزیں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی جو ہے قوم کے آگے پیش کر دی ہیں۔ اب میں باقاعدہ شروع کرتا ہوں سورہ العنکبوت کا 4تھا چیپٹر جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے 16 نمبر آیت سے ختم کیا تھا، اب 17 نمبر سے شروع کرتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ نمبر 18، اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف باتیں پہنچا دے۔ تو اب آیت نمبر 19، بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 20، کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع سے پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 21، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اس کی طرف تم سب پلٹا کر لے جاؤ گے۔ آیت نمبر 22، اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ تو آیت نمبر 23، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کے سے جا ملنے کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 24، غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا
کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے، پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 25، اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہے، جس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہیں کسی طرح کی مدد میسر نہیں ہوگی۔ تو یہ چیپٹر میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اور یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، انہیں اور جو پڑھائے گا وہ تو اس کو تو جو اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھائے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے، اس کے ماں باپ کو، اس کے معلم کو جنت میں سونے کا تاج پہنائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس کو سورہ ضرور کریں اور آگے بھی بھیجا کریں تاکہ لوگ بھی سنیں۔ اللہ حافظ۔